ہم راہ چلتے لوگوں کی بتائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر پھیلی افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، پر ہم اللہ کی بتائی باتیں، اس کے سچے وعدے، اس کی وعیدیں، بس انہی پر شک ہے، جبکہ اس سے بڑھ کر سچا تو کوئی نہیں، اس سے زیادہ تو علم کسی کا نہیں، اس سے بڑھ کر تو ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ پھر باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت، کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پرہ باری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو، وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ تمہیں آج ہی حساب کتاب کے بعد سرخرو کر دیا جائے، کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو، کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں اور وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ہر درد کے لیے جو تم سنتے ہو، ہر اس خوف کے لیے جو آپ کے دل کو گرفت میں لے، ہر اس فکر کے لیے جو آپ کو رات کو جگا کر رکھتی ہے، ہر اس نقصان کے لیے جس پر تم غمگین ہو، کسی بھی چیز کے لیے جسے آپ سنبھال نہیں سکتے، اسے رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ وہ معاملات کا بہترین ڈسپوزر ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے خیر ہے۔ وقت کے خالق اللہ پر بھروسہ، توکل اور صبر کریں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جس کی آپ نے امید کی تھی۔ بس اللہ پر اپنا سچا یقین رکھیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو انہیں کیا پتہ تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ انہیں مصر لے جایا گیا، غلام بنا لیا گیا، یہاں تک کہ ایک لمبی قید تک کاٹنی پڑی، مگر ہر تدبیر کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ اگر کنویں میں نہ گرتے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کے ساتھ مصر نہ پہنچتے، وہاں غلام کی طرح نہ بکتے تو محل تک کیسے پہنچتے، اور بالآخر بادشاہ کیسے بنتے۔ اگر وہ رب ایسے آزماتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہوتا، تو صلہ بھی ایسا ہی دیتا ہے جو گمان تک میں نہیں آیا ہوتا۔ بس ساری بات یقین، ایمان اور صبر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عنقریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے
اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر اللہ وہ خیال ڈالتا ہے دل میں جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔